بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات جیسی وقار امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر کے اندر اس بات کا اجماع اور اتفاق نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ علماء اہل سنت کا اس بات اجماع اور اتفاق ہے کہ ما کان وما یکون وما لم یکن ولو کان کیف یکون کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس. یعنی جو کچھ آج تک ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہوئے گا اور جو کچھ نہیں ہوا اگر وہ ہو جاتا تو کس طرح ہوتا. یہ علم صرف اللہ کے پاس. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بات پہ اہل سنت کا اجماع اور اتفاق. دوسرے لفظ اہل سنت ہونے لئی یہ عقیدہ ضروری. اہل سنت کے نال ہم عقیدہ، ہم مسلک، ہم مشرب ہونے لئی ضروری ہے یہ عقیدہ ہوئے جو کچھ آج تک ہو چکا، جو ہوئے گا اور جو نہیں ہوا اگر واقع ہوتا تو کس طرح ہوتا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ما کان وما یکون کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، تو پھر اللہ اپنی صفات وحدہ لا شریک ہے. مخلوق جو کوئی بھی وہی صفت شریک نہیں ہو سکتی. جس طرح گزشتہ دو پیوستہ کے اندر یہ بات بیان ہوئی سی کہ اللہ اپنی مشیت وحدہ لا شریک ہے، جو چاہے کرے وہی مشیت مخلوق جو کوئی شریک نہیں. اسی طرح ما کان وما یکون کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ کی صفت مخلوق جو اس کا کوئی شریک. پوری دنیا اندر کوئی سکہ امام، کوئی سنی امام ایسا نہیں گزریا جس کا عقیدہ یہ برعکس. جو ساڑھے ملک اندر معروف ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام اور سیدنا علی المرتضیٰ، اہل بیت، اولیاء کرام، بزرگان دین، مجذوب لوگ، قلندر ملنگ، یہ سب کچھ انہاں دے بعد علم دے اندر ہے.
اور کائنات کا کوئی ذرا ایسا نہیں ہے جہاں تک انہاں دی نگاہ نہیں ہے۔ سب تو پہلے ایسا عقیدہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے بنایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی ذات انتہائی حساس اور انتہائی عام ہے۔ انسان ہزار مرتبہ سوچتا ہے آپ کی ذات کے بارے، شان کے بارے، مقام کے بارے بات کرنے واسطے، کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو آپ کی شان اور مقام کے خلاف ہو۔ جس وقت عوام الناس ہو جذباتی محبت کے رنگ کے اندر اس بات کو منوا لیا جاتا ہے کہ آپ عالم الغیب نے اور ہر جگہ موجود نے اور حاضر نے، ناظر نے، دیکھ رہے نے جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ شرک لئی ضروری ہے کہ سارے عقائد انسان کے ذہن بٹھا دے جان کہ جنہوں تسی پکار رہے ہو وہ سن رہے نے، دیکھ رہے نے، جانتے نے، پہچانتے نے، تھوڑے حالات تو آگاہ نے، تھوڑی پکار تو آگاہ، کیونکہ ہر جگہ وہ دیکھتے نے، سنتے نے، ویکھتے نے، کوئی چیز انہاں کو پوشیدہ نہیں ہے۔ جس وقت نبی علیہ السلام دے بارے یہ قوم تسلیم کر لے گی تو پھر اس آڑ دے اندر سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا حسن حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور بزرگ ہستیاں، شخصیات، پھر اولیاء کرام تو بھی بڑھ کے مجذوب، ملنگ، طہارت، پاکیزگی تو مبرہ لوگ اور آری لوگ، انہاں آہستہ آہستہ یہ سلسلہ حتیٰ کہ ہر انسان کوئی معیار نہیں ہے، نہ ولایت دا اور نہ ہی ان عقائد بنان دا اور سمجھن دا۔ جدو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بات مشہور ہو گئی، بنوا دی گئی، عوام میں آ گئی، پھر آگے عوام کا ذہن عقیدہ جس وقت کمزور ہو گیا، ختم ہو گیا، پھر جس کو جو چاہو منوا لو، قوم من دی جائے گی، تسلیم کر دی جائے۔ تو قرآن پاک نے اس عقیدے دی وضاحت بڑے سادہ پیراہے اندر فرمائی۔ پہلے تے قرآن پاک اس صفت نو اللہ دی ذات دی ثابت کیتا گیا، پھر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جو اس بات دی نفی کروائی گئی۔ علماء ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو مخاطب کر کے قرآن اس عقیدے دی نفی کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ محبوب کے ذریعے مخلوق کی حجت قائم کرنا چاہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دو کہ اللہ اس علم دا اور کوئی مالک نہیں ہے۔ پھر تیسرا اس کو بھی صاف اور سادہ دی انداز قرآن پاک دا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو نفی کروائی گئی ہے کہ یہ شان میری بھی نہیں ہے، یہ مقام میرا بھی نہیں ہے، یہ صفت میرے پاس بھی نہیں ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جدو سید العالمین اور امام الاولین والآخرین ساری کائنات سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس صفت اندر شریک نہیں یا اس صفت مالک نہیں، تو پھر اور کون ہے؟ لازم بات ہے جو ہوئے گا آپ تو کم ہوئے گا، شامت بھی، مقامت بھی، حسنت بھی، جمالت بھی، آپ تو لازم بات ہے کم ہی ہوئے گا۔ جدوں آپ کی صفت مالک نہیں تو پھر اور کون ہے جو اس صفت کا مالک ہوئے؟ اس واسطے اللہ نے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس ذات دی نفی، اس صفت دی نفی فرمائی کہ معبود کی فرما دو کہ علم غیب کا ہونا، ما کان و ما یکون کا مالک ہونا یہ میری شان بھی نہیں ہے، میرا مقام بھی نہیں۔ اسی ترتیب نال قرآن پاک یہ عقیدہ بیان ہوا ہے تو غور فرمائی، پہلے اللہ پاک نے قرآن پاک
اس صفت نو اپنے لئی ثابت کر کے فرمایا کہ عالم الغیب ہونا شان یہ مقام میرا ہے۔ قرآن کے الفاظ سے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس تو علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ وہ معبود کیوں ہے؟ اس نے معبود ہونے کی کوئی دلیل ورما عالم الغیب والشہادہ، یہ اندر تمام معبودان باطلہ دی بھی نفی ہے کہ جنہیں تسی عبادت کر دیو وہ عالم الغیب والشہادہ نہیں۔ تو جدوں تہاڈے ذہن کے مطابق تہاڈے معبود تہاڈی بات سنن کے نہیں، سمجھن کے نہیں، دیکھن کے نہیں، علم وچ نہیں ہوئے گا تو پھر اس عبادت کا کی فائدہ ہوئے گا جدوں معبود دے علم وچ ہی نہ ہو۔ تو فرمایا جنہاں تسی عبادت کرتے ہو نا انہاں لئی عالم الغیب ہونا اور ہر جگہ دیکھنا اور سننا اور جاننا پہچاننا یہ انہاں دی شان ہونی چاہیے۔ تے شان تو انہاں دی ہے ہی نہیں، جدوں یہ انہاں دی شان ہی نہیں تو پھر تہاڈی عبادت تے رائے گاہ گئی، ضائع گئی، باطل گئی، کوئی کوئی حیثیت۔ دیکھو معبود کی عبادت جاری ہوئے، معبود کو پتہ ہی نہ ہوئے کہ کون ہے اور کس وقت ہے اور کہاں ہے اور کیا کر رہے ہیں تو پھر اس عبادت کا کوئی فائدہ ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے معبود ہونے دی جو سب تو وزنی اور پہلی دلیل بیان فرمائی وہی قرآن کے الفاظ ہے۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ وہ ذات جس تو علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت لائق نہیں، وہ معبود کیوں ہے؟ فرمایا عالم الغیب والشہادہ، غیب نو جاننے والا ہے، پوشیدہ نو جاننے والا ہے، جو چیز لکی ہے چھپی اس نو جاننے والا ہے۔ فرمایا اور جو چیز ظاہر ہے وہی حقیقت نو دے حال کیفیت نو جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، فرمایا رحمان بھی ہوئی ہے، رحیم بھی ہوئی ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ دی ذات، اللہ تو سوا کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی پوشیدہ لکی چھپی بات جاننے والا نہیں۔ قرآن کا دوسرا مقام فرمایا انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ ہی جانتا ہے، بے شک وہی جانتا ہے جو جہری باتیں اور جو پوشیدہ باتیں۔ ایک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں میں انہ یعلم الجہر، اس دیوتے غور کیتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ جہرے ظاہرے اور جہری باتیں، اعلانیہ باتیں، ظاہری باتیں، اونچی باتیں، اس نو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وما یخفی، پوشیدہ چھپی بات نو جاننا تو اللہ دی شان، مقام، عزت، رفعت سمجھ آندی، لیکن اونچی بات تے اسی بھی سننے آ، جاننے آ، پہچاننے آ، یہ دے وچ اللہ دی شان کی۔ فرماتے ہیں میں غور کیتا تے جڑی بات میں سمجھ آئی ہے نا، فرمایا انہو یعلم الجہر، انسان دی حیثیت کی ایک میدان دے اندر ایک جگہ تھے 2 4 5 10 بندے کٹھے مل کے بولن، مل کے آواز دیں، مل کے بولن، تے بندے نو کہنا پہندا بھائی یار چوپ کرو، ایک بولو تاکہ میں نو سمجھ آ جائے، میں تے کسی دی بھی گل سمجھ نہیں آ۔ فرمایا انہو یعلم الجہر، ایک کائنات ہے جناب، ایک کھلے میدان اندر کیسی پیاری بات مفسر لکھی ہے۔ فرمایا ایک میدان دے اندر سارے انسان، سارے جنات، سارے فرشتے، اللہ دی ساری مخلوقات جو کچھ ہے پوری کائنات دے اندر، اگر ایک کو میدان اندر ایک کو ویلے کٹھی ہو جائے اور ساری مل کے پکارے اور اپنی اپنی بولی اندر پکارے اور اونچی پکارے، ہر دی پکار الگ الگ سندا بھی ہے تے سمجھدا بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ انہ یعلم الجہر وما یخفی، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ قرآن کا تیسرا مقام فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی
آیت اس بات ہو ہے کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ، اشان اللہ۔ دوسری آیت جو تیسری آیت مبارکہ اندر فرما قل، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرما دے کہ لفظ قل کہہ کے آپ نے حکم دے کہ اللہ پاک پوری مخلوق تے حجت قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ سارے مجرم قیامت والے پکڑے جان جو اللہ تو علاوہ کسی نو عالم الغیب کہندے نے کہ میں ساری کائنات سردار دی زبان کو اس بات دی نفی کروائی ہے۔ فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ فرمائیے، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین و آسمان دا غیب اللہ تو سوا کو نہیں جانتا، اور جنہ دے بارے تسی خیال کرتے ہو نا کہ فلاں غیب جانتا ہے، فلاں توڑے حالات تو آگائے، فرما وما یشعرون وما یشعرون احیان یبعثون۔ فرما وہ اتنا بھی نہیں جان دے اصحابیاں قبران چو آپ کدوں اٹھنا ہے، اور ان اپنے حالت دا علم نہیں، اپنی کیفیت دا علم نہیں، کدوں انہاں آپ اٹھنا ہے جنہاں اپنے بارے پتا نہیں تو ہاڑے بارے کی میں پتا ہوئے گا، کہ آپ اپنے بارے نہیں جان دے مریدہ دے بارے کی جان دے ہونگے۔ وما یشعرون وما یشعرون ایان یبعثون۔ انہوں نے شعور نہیں، انہوں نے علم نہیں، انہوں نے سمجھ نہیں، انہوں نے پتہ نہیں کہ اسا قبران دے وچوں کدوں اٹھنا ہے۔ اللہ پاک نے اور مقام تے چوتھے مقام تے بڑا پیارا انداز کی ہم پہ اپنایا ہے۔ فرما وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ محبوب جی غیب اعلان کر دو، غیب دیاں چابیاں صرف اللہ دے کول نے۔ وَعِندَهُ مفاتح الغیب، فرما غیب دیاں چابیاں صرف اللہ کول نے، تے انہاں جان دے کوئی نہیں، اللہ تو سوا جان دے کوئی نہیں۔ فرما غیب دیاں چابیاں ہی اللہ کول نے، اللہ تو سوا غیب جاننے والا کوئی نہیں، غیب دیاں چابیاں دا کوئی مالک نہیں۔ اور پنجویں آیت مبارکہ اندر اللہ نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے فرما محبوب جی جویں تساں پہلے دوسری آیت مبارکہ اندر اے نفی کی دیئے کہ زمین و اسمان دا غیب اللہ تو سوا کو نہیں جاننا، تو آڑا معاملہ بڑا حساس ہے۔ کیوں؟ یہودیاں دے عقائد، عیسائیاں دے عقائد اپنے اپنے انبیاء دے بارے کہ تہاڈی امت بھی گمراہ نہ ہو جائے، غلو دا شکار نہ ہو جائے، ذرا اپنی ذات دی نفی فرما دے ہو کہ میں بھی غیب دا مالک نہیں، میں بھی غیب نہیں جاننا، اپنی ذات دی نفی کرو۔ حالانکہ قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ۔ اس آیت بھی نبی پاک شریف سن اللہ پاک نے فرمایا اعلان کرو زمین و اسمان دا غیب کو نہیں جاندا سوائے اللہ دے۔ جے نبی پاک دی ذات دا نام لے کے نفی نہ ہوندی پھر بھی مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، لیکن اللہ پاک نے عقیدے نو سمجھانے کمال کیتا ہے۔ فرمایا محبوب جی ذرا اپنی ذات دی نفی کرو۔ فرمایا قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔ محبوب جی اعلان فرما دے ہو میں تو کہندہ ہی نہیں، میرا دعویٰ ہی نہیں، میرا عقیدہ ہی نہیں، میرا قول ہی نہیں، میرا منہج ہی نہیں کہ میں یہ بات کہواں کہ عندی خزائن اللہ، کہ میں خزانے اللہ دے خزانے دا مالکا، میرا دعویٰ نہیں، میرا عقیدہ نہیں۔ ولا عالم الغیب ولا عالم الغیب نص قطعی ہے، اپنے معنی اندر الفاظ واضح مفہوم واضح، کوئی دوسرا معنی کوئی دوسری تعبیر ہو ہی نہیں سکتی، کوئی کبھی نہیں دا اے معنی دوجا کبھی نہیں اے معنی نہیں۔ لا عالم الغیب، محبوب جی فرما دو کہ میں محمد بھی غیب نہیں جاندا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی علیہ السلام نہیں جان دے پھر اور کون جان دے؟ جیڑا بھی دعویٰ کرے نا غیب دا سمجھو جھوٹ بولتا ہے، ایمان لٹتا ہے، عقیدہ برباد کرتا ہے، کوئی اور چکر ہے تائیں تے جھوٹ بولتا ہے۔ کسی کول جاؤ دام شام کران تے تو آنو تھوڑی ساستہ نام دسے تے پوچھے تھوڑی چول کیڑے پاس
سمجھو جھوٹ بولتا ہے اپنی دکانداری لئی، مال لئی، دولت لئی، پیسے لئی غلط بیانی کرتا ہے. جڑا کہے تہاڈی نانی تے جادو ہویا سی، فلاں نے کیتا سی، پچھوں ہتھوں ٹریا جادو ہتھوں آیا ہے. بھائی کون ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑا آپ پر جادو کے اثرات ظاہر ہوئے اس وقت تک آپ نو نہیں پتا چلیا جب تک آسمان تو جبریل لے کے وہی نہیں آیا. اور کون ہے جو دعوے کرے جڑا کہے میں بنین چوں نظر آ جاندہ ہے، میں جراب چوں نظر آ جاندہ ہے، میں نے متھے تو نظر آ جاندہ ہے. محمد مصطفیٰ تو بڑا کون ہے؟ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جبریل علیہ السلام نے آگے دسیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڑے تے جادو کیتا سی. جدو نبی علیہ السلام نے جبریل نے آگے اطلاع کیتی ہے کون ہے جو دعوے کرے، چوری دے دسے، بیان کرے اور تو آڑے جو چاہو سو پوچھے لعنات کرے اور محبوب نو قدمہ چھیٹ گرا دے. جو چاہو سو پوچھو بابا عامل نجومی، بابا بنگالی نجومی، یہ سارے کچھ نہیں جانتے اللہ کی قسم. یہ سارے بد عقیدہ لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، لوگوں کے ایمان عقیدے لوٹنے والے ہیں. میں تو کہاں کرتا ہوں جس کی طرح دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوا جعلی پیروں، فقیروں، ملنگوں، قلندروں، مجذوبوں اور بنگالیوں اور باب عامل نجوم کے خلاف ایسے ہی آپریشن چاہیے تاکہ قوم کا عقیدہ سور جائے اور قوم مان لے، جان لے کہ غیب کا مالک اللہ ہے، اللہ تو سوا غیب کو نہیں جان. اور انشاءاللہ قدے نہ قدے دے آپریشن ہو بڑھائی. اللہ نے اہل شرک کو ضرور ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، اور اللہ نے توحید نو غالب کرنا ہے اور اس ملک دا امن مقدر اور حصہ بنا دینا ہے. کیونکہ قرآن نے ٹوک بات کہی ہے کہ جتھے شرک ہوئے ہوتے امن نہیں آتا، امن آندہ ہی ہوتے جتھے توحید ہوئے. اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانهم بِظُلْمٍ اولئک لہم الامن. امن انہاں لئیے جڑے شرک نہ کرن شرک دربارہ دی پوجا، قبراں دی پوجا، مشروب تے ملنگا تے کلندرہ دے سامنے جوان بیویاں بیٹھی آنے. ایسے تے آج کل تے نیٹ جناب پورا جناب کچا پکا سارا کھول کے رکھ دیتا ہے. ایسے پیر بھی موجود نے جنہ دے جسم تے ایک بھی ذرہ کپڑا نہیں ہے، بالکل ننگے، شرمگاہ نظر آ رہی اور جوان بچیاں سامنے بیٹھ کے بابے نو چاول کھوا رہی یار. کیا لینے گئی یہ اولاد ملے گی، رزق ملے گا. جڑا توڑے چاول توڑے منہ چو کھا رہے ہیں کتنا گیا گزرے اور بغیرت ترین انسان ہے جو کسی دی جوان بیٹی کو ننگا بابا بیٹھ کے چاول کھائے. وہ تو بغیرت ہے ہی ہے. جڑا کھلانے والا ہے لے کے جانے والا دسو اس تو دیوس بندہ کرب کی زمین تے کون ہو سکتا. اللہ دا شکر ادا کرو جس اللہ نے عقیدہ توحید عطا فرمایا. عزت اور غیرت کی حفاظت عقیدہ توحید دے اندر ہے. اللہ دا شکر ادا کیا کرو، رویا کرو شہیدین کہ اللہ تیری رحمت ہے جو عقل دی بنیاد تے نہیں، حسن دی بنیاد تے نہیں، خاندان دی بنیاد تے نہیں. اللہ جس نے اپنا پیارا بنا لے اللہ انہوں عقیدہ توحید عطا فرما. ہونا بڑے بڑے ڈگریاں والے اور پڑھے لکھے اور اس نے جمال دے پہ کر قبران دے جھکا جناب پجاری اور قبران دے جھکے پہنے کہ جانتے نے ویندے نے سن دے نے. اور توڑے تو او گئے گزرنے جڑے انہوں نے بارے مشکل کشا جتنا وہاں دے قرآن پانے کی فرمایا ہے. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. جنہوں اللہ تو علاوہ بلاندے ہو پکار دے ہو توڑے جیسے بندے میں فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. اللہ پانے اہل عقلوں پیغام دیتا ہے فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. یہ آندے ہوئے سن دے نے ویندے نے جان دے نے پہچان دے نے انہوں سارا کچھ پتہ ہے. فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. تو ہنو بلانا چاہیے تے انہوں وہ قبر چوں جواب دینا چاہیے. کملے ہو کسی بلاندے رہن دے ہو جڑے جواب نہیں دے سکتے وہ توڑے مشکل کشا. جڑے جواب نہیں دے سکتے اندروں کدے آواز نہیں آئی کہ مریدوں آگئے اور سنبھال لیا سمجھ گیا پہچان گیا ہن میں سن گئی ہن بک بک دی بس کرو چپ کرو کھلو جاؤ ہن کسی اور نو بولن دیو میں سن لیے توڑی بات نہیں. فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ.
قرآن چیلنج کرتا ہے پکار کے دکھاؤ تے انہوں نے جواب سن کے دکھاؤ یہ قبر والے جواب دے تے تسی سچے ہو یہ جواب نہ دے تسی جھوٹے ہو ہزاروں سال گزر گئے کسی مشرک نو قبر چو جواب نہیں آیا فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قرآن فرماتا سچے ہو تو سنو جواب کی کہہ رہے ہیں یہ جواب نہیں آیا تو سمجھو کہ انہوں نے تواڈی حالت کا پتہ نہیں جان دے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنی ذات دی نفی فرمائیے اپنی ذات کو نفی شروع کیجئے کہ میں بھی عالم الغیب نہیں فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَوْ عَالَمُ الْغَيْبِ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جاننا قرآن پاک چھٹا مقام توجہ کرنا اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ فرمایا محبوب جی اعلان فرما دو لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا محبوب جی اعلان فرما دو میں اپنی جان دے نفع و نقصان دا بھی مالک نہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شان بیان کرنے پہ آئے تو فرمایا کہ میں آدم دی ساری اولاد سردار ولا فخرا میں عاقب میں عاشر ولا فخرا ساری کائنات میرے قدم اٹھے گی ولا فخرا میں نے اللہ شاف معاشر بنائے گا ولا فخرا میں نے اللہ پاک نے ساقی کوثر بنائے ولا فخرا شان بیان کرتے آپ نے انتہا فرمائی اے میری شان اے میرا مقام لیکن جدو عقیدہ توحید دی واری آئیے تے نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ کی فرماندے نے قرآن کے لفظ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ اے محبوب جی فرما دو میں اپنی جان دے نفع و نقصان دا مالک نہیں کیوں میں اپنی جان دے بارے غیب نہیں جاندا کل میرے نال کی ہونا ہے میں جدو یہ نہیں جاندا تو میں اپنی ذات دے نفع و نقصان دا مالک نہیں تو بعد مولویہ نے کمال کیتا ہے قرآن دا معنی سمجھانے پتہ کی فرمایا انہوں نے کیا نبی پاک نے عاجزی فرمایا ہے میں نہیں مالک اپنی جان دا دوجیاں دا کر سکتے ہیں اپنا نہ کرنا یہ بھی تے کمال ہے اپنا نفع و نقصان نہ کرنا یہ تے کمال ہے یہ تے شان ہے تے بلندی ہے عاجزی ان کے ساری ساڑھے حالات تو تے اگانے ساڑھے تے مالک نے قرآن کے تو جان دے جھوٹیانو اور اہل شرک نو قرآن دا دوسرا مقام 30واں پارا فرمایا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ فرمایا میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لا املک لکم انی لا املک لکم اے میرے امت لوگوں میں تہاڈے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں لا املک لکم لکم دے اندر پوری کائنات داخل ہے پوری مخلوقات داخل ہے کوئی جن خارج نہیں کوئی انسان مستثنیٰ نہیں قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ یہ نبی علیہ السلام دے زمانے نو سامنے رکھیا جائے اس جملے نو سامنے رکھ کے کی معنی پڑھنا ہے فرمایا لا أَمْلِكُ لَكُمْ لکم اندر کون ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک فرمانا کی چاندن لا أَمْلِكُ لَكُمْ اے ابو بکر میں تواڈے نفع نقصان دا مالک نہیں لا أَمْلِكُ لَكُمْ اے عمر فاروق میں تواڈے نفع نقصان دا مالک نہیں لا املک لکم اے عثمان میں تواڈے نفع و نقصان دا مالک نہیں لا املک لکم اے علی المرتضی میں تواڈے نفع و نقصان دا مالک نہیں لا املک لکم اے فاطمہ الزہرا میں تواڈے نفع و نقصان دا مالک نہیں لا املک لکم اے حسن حسین میں تواڈے نفع و نقصان دا مالک نہیں یہ اعلان بھی کیتا ہے اور پھر عملی طور تے بھی ہویا ہے کہ آپ یہ بیٹیاں دکھ آئے آپ یہ
ازواج نوں دکھ آئے آپ دے صحابہ نوں دکھ آئے کیڑا دکھ ہے جڑا صحابہ کرام تے نہیں آیا صدیق تے دکھ آئے عمر تے دکھ آئے عثمان تے دکھ آئے پوری دستان عثمان دے ہوتے کتنے ظلم ہوئے نے سیدنا عثمان دے کے ہی مسلوم مدینہ جاندا ہے کیڑے پریشانی جو علی المرتضیٰ تے نہیں آئی حتیٰ کہ شہادت تک جناب زندگی دے کہ پورا عرصہ دکھ اندر گزریا ہے مصائب اندر گزریا ہے کیڑا دکھ جڑا میرے حسن ابن علی تے نہیں آیا پھر کیڑی تکلیفیں جو حسین ابن تے نہیں اور ابن علی تے نہیں آئی میدان کرب و بلا دی حالات واقعات پڑھ کے دیکھیے اذا مطلب قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا محبوب جی اعلان فرما دے ہو میں تہاڈے نفع و نقصان دا مالک نہیں میں تہاڈے نفع و نقصان دا مالک نہیں اے دے چو پوری اللہ دی مخلوق وچوں کوئی مستثنا نہیں کوئی ایک حدیث پڑھی ہے قرآن دی آیت پڑھی ہے کہ نبی پاک فرما دے ہو کہ میں تہاڈا تے نہیں لیکن فلان دا ہے وہاں نہیں قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا اللہ دی ساری مخلوق کے دن داخل و شامل ہے اے محبوب جی اعلان فرما دے ہو اے ساری کائنات دے لوگوں میں تواڈے نفع نقصان دا مالک نہیں تواڈے نفع نقصان دا مالک ہونا تے دور دی گل ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ میری اپنی زندگی میں کھلو میں یتیمی دی حالت دنیا تے آیا میں سفر تے گیا تے ماں فوت ہو گئی میں چھوٹا جہا ساں تے دادا فوت ہو گیا میں کیڑا دکھ ہے جڑا میں دنیا تے نہیں پایا پھر میری بیوی فوت ہو گئی پھر میرا دکھ آیا میرے گلے اندر پگڑی پا کے رسیاں پا کے گلیاں گھسیٹیا گیا پھر دکھ آیا میرے ہوتے گندی اوجری سٹ دیتی گئی پھر میرے تے دکھ آیا کہ میں نے مکہ شہر چھوڑن تے مجبور کر دیتا گیا پھر میرے تے دکھ آیا میں نے غار سورج کئی راتاں گزارنیاں پئیاں پھر میرے تے دکھ آیا غزوہ احد دے اندر میرا چہرہ بھی زخمی ہو گیا میرا دانت مبارک دا ایک حصہ شہید ہویا جدوں آپ دے دانت مبارک دا ربع حصہ شہید ہویا ہے تے چہرہ زخمی ہویا ہے تے نبی علیہ السلام نے کمال دا جملہ کیا ہے اور قرآن نے بھی کمال کیتا ہے جواب اندر اللہ نے بھی جواب دے اندر کمال کیتا ہے نبی علیہ السلام جذبات و جلال چاہے اور آپ نے فرمایا وہ بندہ کدے کامیاب نہیں ہونگے وہ لوگ کدے جنت نہیں جانگے کدے فلاح نہیں پانگے جن اپنے نبی دا چہرہ زخمی کیتا ہے اج میرے چہرے نو زخمی کرن اور کل جنت نے جان کامیاب ہو جان اے نہیں ہو سکدا جدو اینی بات کئی جبریل آگئے فرما لیس لک من الامر شیئن لیس لک من الامر شیئن محبوبہ ایک کیڑیاں گلاں کر رہے ہو کہ جنت نہیں جانگے لیس لک من الامر شیئن تو آڈے اختیار اتے نہیں کل کی ہونا ہے تے کی کرنا ہے اے میرا اختیار ہے میری شان ہے میرا مقام ہے کہ نہ تو ان زخمی کیتا ہے میں ہدایت دے کے توڑا غلام بنا کے جنت دیونی ہے تسی آندے ہو کامیاب نہیں ہونگے میں آنا کامیاب ہونگے تسی فرما دے ہو جنت نہیں جانگے میں فرمانا جنت جانگے اے توڑا اختیار نہیں اے میں رب دا اختیار جنت دیاں جہنم دیاں کل جو فیصلے کرا میں پابند نہیں توڑا تمہارے حسن و شم جمال کام کے آگے میں مجبور نہیں ہوں جو چاہو کرو اپنے فیصلوں میں اللہ وحدہ لا شریک ہے پوچھ کے فیصلے نہیں کرتا قرآن پڑھیے حدیث پڑھیے مطالعہ کیجئے قرآن دا قرآن نے کی فرمایا ہے فرمایا ہو واللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادہ ہو الرحمن الرحیم سید البخاری اندر ایک قول سنیے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے اماں جی نے کمال کیتا ہے اور منہج بیان کرن دا کمال کیتا ہے اماں جی عائشہ فرما دیا نے ام المومنین فرما دیا نے جڑا بندہ توان کہے کہ نبی پاک غیب جان دے نے
انہوں ویکھن پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. انہوں پگڑی جگڑی نہ ویکھے آجے, نہ پگڑی ویکھو, نہ دستار ویکھو, نہ جبہ دیکھو, نہ گدی ویکھو, نہ رنگ دیکھو. کہہ دو وہ بندہ جھوٹ ہے جو نبی پر غیب کے علم کا دعویٰ کرے, وہ جھوٹ بولتا ہے. اماں جی نے 1400 سال پہلے قذاب کہہ دیا اس شخص کو. وہ علماء سچ کا امام ابن کثیر نے کہ علماء اہل سنت کے جماع اتفاق ہے کہ ما کان وما یکون وما لم یکن ولو کان کیف یکون دا علم اللہ دے پاس ہے, اللہ تو علاوہ اس علم دا مالک کوئی نہیں ہے. اماں جی عائشہ جی کا سچ فرما گئی, یعنی جھوٹا ہے وہ انسان, وہ سنی نہیں ہو سکتا, اہل سنت نہیں ہو سکتا, اہل حدیث نہیں ہو سکتا, اہل حق نہیں ہو سکتا, اہل توحید نہیں ہو سکتا جو یہ دعویٰ کرے کہ نبی پاک کل کی بات جانتے ہیں. نہیں, اماں جی فرماتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کل کی بات میرا محمد جانتا ہے. نہیں, اماں جی عائشہ فرماتی ہے میں کہتی ہوں کل کی بات میرا رب جانتا ہے. تم نے زندگی گزاری محمد مصطفیٰ کے ساتھ یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, گھر کی گواہی ہے, ام المومنین کی گواہی ہے, مومنوں کی ماں کی گواہی ہے, زوج رسول کی گواہی ہے, اور زوجہ بھی وہ ہے جو دنیا بھی محمد کے ساتھ ہوگی, جنت بھی محمد کے ساتھ ہوگی. اس کا منہج عقیدہ اہل جنت کا. اگر میں کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا. اما عائشہ صدیقہ کے جنت میں جانے میں قرآنی نص موجود ہے, لہذا اہل جنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کل کی بات محمد نہیں جانتے, میرا رب جانتا ہے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ پاک. جب مدینہ پاک داخل نہیں ہوئے, انصار صحابہ کرام انصار دیاں بچیاں بچے باہر نکلے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیتا جائے, عالم وفال و مرحبا کیا چھائے, بات شریف لائے. تے ایک بچی پیار اندر عقیدہ تھا, محبت اندر نعت پڑھ دی. اسی بات سے سنو کیا جاتا ہے کہ یہ نعت نہیں پڑھتے. کون ہے وہ کافر جو آپ کی نعت کا منکر ہو, یہ نعت نہ پڑھے؟ ہاں وہ نعت نہیں مانتے, جو مرضی ہے کہہ لو کر لو, پاپی کو گستاخ کو جو تمہارا جی چاہے کہہ لو. ہم نہیں مانتے اس نعت کو جو رب کے قرآن کے خلاف ہو, مصطفیٰ کی حدیث کے خلاف ہو. اس کو نعت کہا بھی نہیں جا سکتا. نعت ہے ہی وہ جو قرآن کے مطابق ہو, حدیث رسول کے مطابق ہو. جس نعت میں قرآن کا انکار ہو, حدیث کا انکار ہو, وہ نعت ہوتی ہے, نعت نہیں ہے. وہ غلو ہے, وہ اہل شرک کا شرک ہے, وہ کفر ہے. ہم اس کو نہیں مانتے. ہم وہ نعت مانتے ہیں جو قرآن کے تابع ہو اور محمد مصطفیٰ کی حدیث کے تابع ہو. وہ حسان کی نعتیں کون کہتا ہے نہ پڑھو؟ ہمارے کتنے شعراء گزرے, آج تک پاکستان میں یہ اہل حدیث کو اعزاز حاصل ہے کہ پورے قرآن کا منظوم ترجمہ لکھا ہے. حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ نے پورے قرآن کو شعروں میں لکھ دیا ہے, ترجمے کو مفہوم. یہ اور کسی کے ذات میں یہ کام یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہے. چاہو پنجاب یونیورسٹی کے ایم اے پنجابی کے نصاب میں مولانا محمد علی سمسام رحمہ اللہ کی نعت شامل ہے. میں صدقہ سونا مکھڑا جگ ویکن دا بکھڑا, پوری نظم ایم اے پنجابی پنجاب یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے. ہم سے پڑھ کے محمد مصطفیٰ کی کون تعریف کر سکتا ہے؟ جن کو پتہ ہی نہیں ہے نبی علیہ السلام کی شان مقام رفت کیا ہے, اللہ کی شان کو بانٹتے پھرے, وہ کہیں کہ ہم نعت خان ہیں. نہیں, نعت کا بھی سلیقہ سیکھنا ہے. اور ہمیں کہتے ہو ہم نعت پڑھتے ہیں, یہ نعتوں کا رد کرتے ہیں, روکتے ہیں. ہاں روکتے ہیں ان ساری نعتوں کو جو قرآن کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف ہے, اور یہ ہمارا منہج نہیں ہے. یہی عقیدہ ہمیں محمد مصطفیٰ نے دیا ہے. صحیح البخاری میں یہ روایت حدیث موجود ہے. ایک بچی نے کہہ دیا آپ کی محبت میں, احترام میں, اکرام میں, پیار میں, عقیدت محبت میں, کہ ہم میں وہ نبی آ گئے مکہ سے جو کل کی بات جانتے ہیں. ابھی آپ کے پاؤں مضبوط نہیں ہوئے تھے مدینہ پاک میں, کنٹرول نہیں تھا, حکومت نہیں تھی, اقتدار نہیں تھا. آ رہے تھے مسافر و مہمان کی حیثیت سے, کیا سلوک ہوگا, کیسے ہوگا, یہ تو علم میں نہیں ہے. نبی پاک نے یہ جملہ مدینے سے باہر سن لیا. مسافر بھی کبھی روکتے ہیں. دیکھ لو نبی پاک کا عقیدہ توحید سے محبت و پیار. نہیں کہا چلو بچی ہے ایسا ایسا بڑی ہو جائے گی, سمجھ جائے گی, آج چھوڑ دیتے ہیں, سمجھا دیں گے, خطبہ دیں گے, سمجھا دیں گے عقیدہ. نہیں, جائیں گے اصلاح ہو جائے گی. نہیں,
کہاں ہے مصلحت نہیں؟ جہاں ہاتھ میں کڑا دیکھو، جہاں شرکیہ جملہ دیکھو تو پہ لازم ہے عقیدہ توحید بولو اور زبان کھولو بولو۔ زبان کا مالک اللہ ہے، وجود کا مالک اللہ ہے، کچھ نہیں دنیا کے سارے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، اگر تمہیں ذلیل کرنے کے لیے ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے تمہیں ذلیل نہیں کوئی کر سکتا جب تمہیں رب عزت دینا چاہے۔ وہ حدیث نہیں ہے صحیح البخاری میں کہ ابو سفیان نے بات کہی سی، کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب آپ کی شہادت کی اطلاع افواہ پھیل گئی تو سید عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں للکار رہے، آپ کو للکار رہے، میں آگے بڑھ کے جواب دوں؟ فرمایا نہیں عمر، رک جاؤ، تھم جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے جواب دینے کی، رک گئے۔ اس نے کہا کہاں ہے ابو بکر؟ فرمایا یا رسول آپ تو ابو بکر کو للکار رہے، جواب دینے دو۔ فرمایا نہیں عمر چپ رہو۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارا، اس نے کہاں ہے عمر؟ فرمایا اب تو مجھے للکار رہا ہے، میں جواب دینے دو۔ عمر رک جاؤ۔ ابو سفیان نے نعرہ لگا دیا اولو حبل اولو حبل، اولو حبل غالب آ گیا، حبل جیت گیا، حبل غالب آ گیا، حبل دی جے، حبل زندہ باد، حبل غالب آ گیا۔ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عمر آگے بڑھو، جواب دو۔ میں اپنے بارے میں صدیق عمر تیرے بارے میں برداشت کر سکتا ہوں، رب کی عزت کے بارے میں کوئی جملہ برداشت نہیں کر سکتا، جواب دو۔ تمہارے سامنے یہ تعویذ، یہ دھاگے، یہ کڑے، یہ اور یہ ساری چیزیں لوگ پہن کے پھر رہے ہو، تم بغیر تو کی طرح نیچے جناب نگاہ جھکائی ہو، نہیں، تم پر لازم ہے وہاں بولنا، کھولنا زبان کہ یہ شرک ہے، یہ اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ یہ کڑے اتارنے کے لیے تو محمد مصطفیٰ شریف لائے تھے، اگر کلمہ پڑھ کے کڑے پہننے تھے تو کلمہ نہ پڑھتے، رام رام کرتے، بھگوان کی پوجا کرتے، رام رام کرتے، کسی بت کے سامنے جھکے ہوتے، مندر میں بیٹھے ہوتے، تمہیں کیا ضرورت سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی؟ یہی دھاگے تو اتارنے کے لیے محمد مصطفیٰ شریف لائے تھے۔ 23 سال دھاگے تو اتارتے رہے، 23 سال عرصہ نبوت میں یہ دھاگے توڑتے رہے، یہ توام پرستی، یہ بدعقیدگی دور کرتے رہے۔ اگر آپ کی جناب آنے کے بعد، آمد کے بعد، شریف آوری کے بعد، قرآن کے بعد، حدیث کے بعد، دین کے بعد، شریعت کے بعد، محدثین کی محنتوں کے بعد ایک ایک حدیث کو لکھ کے تمہارے گھروں تک پہنچا گئے، اب بھی کہتے ہو کہ ہمارے یہ جناب دھاگے اور ہمارے یہ کوڑے اور ہمارے یہ پنجے اور یہ امام زامن یہ مشکل کشا ہے؟ عقیدہ مضبوط کر لو۔ نبی علیہ السلام نے پہلے دن ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، بچی نے صرف انہی بات کہی، یار کون سا کفر ہو گیا ہے، ہم میں وہ نبی آ گئے جو کل کی بات جانتے ہیں۔ ہمیں لوگ روکتے ہیں کیوں رد کرتے ہو، تیرا کام ہے، تیرے گیت کام ہے، یا رسول اللہ یہ نعتیں پڑھنے دو، کیوں پڑھنے دے؟ ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی، منہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، شرک برداشت نہیں کر سکتا۔ شرک کیسے برداشت ہو؟ شرک کے خاتمے کے لیے تو اللہ نے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء بھیجے، اس مشن پر ہزاروں انبیاء قتل ہو گئے اور ہم خاموش رہے۔ سنیے حدیث پاک، نبی پاک اس بچی کو سن کے یہ بات کیا گئی؟ کوئی مسلط نہیں ہے، کوئی آپ نے بات کو چھپایا نہیں، چلو دبا لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، بعد میں بچی کو الگ سمجھا دیں گے، نہیں، اسی وقت فرمایا لا تقولی ہاقذا، اے بیٹا انج نہ کہو۔ کیوں؟ یہ روایت بخاری میں ہے اور مسلم اور جناب ابن ماجہ کے الفاظ کچھ اور ہیں، ما یعلم ما فی غد الا اللہ، بیٹا میں کل کی بات نہیں جانتا، میرا رب جانتا۔ ایسے نہ کہو، ایسے کہو اللہ کے سوا کل کی بات جاننے والا کوئی نہیں۔ محبوب فرما دو وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوں تو میں بھلائیاں اکٹھیاں کر لیتا، مجھے تکلیف نہ آتی، پریشانی نہ آتی۔ ہاں یہ وہ تھے جو کہتے ہیں کہ آسمان سے مجھ پر وحی آتی ہے اور پتہ اپنی اونٹنی کا نہیں ہے۔ یہ ہے تمہارا نبی جس کو اپنی اونٹنی کا علم نہیں ہے اور دعوے دار ہے کہ آسمان سے وحی آتی ہے۔ نبی پانو آواز پہ یہ بندہ کی کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہمارا ہے کون ہے یا رسول اللہ؟ یہودی ہے، کی کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ تواڈے نبی کو دا دعوے کہ آسمان تو خبراں ہوندیاں نے تے پتہ اونٹنی دا نہیں۔
نبی پاک نے کی فرمایا نہیں میں جانتا ہوں، میں ویسے پوچھ رہا تھا، پتہ تو ہے مجھے کہاں ہے، میں سب کو جانتا ہوں، میں ویسے نہیں، چپ کر گیا، خاموش ہو گئے۔ اور چند لمحے بعد چپ رہنے تو بعد آپ نے فرمایا عمارا اس بندے نو کہہ دیو میرے کول آسمان تو وہی آ گئی ہے، جبریل آ گیا ہے، میری اونٹنی دی رسی جڑی ہے مہار او پھنس گئی ہے، اڑ گئی ہے ایک پتھر دے نال، فلاں وادی اندر رکی ہوئی ہے میری اونٹنی، میرے ہوتے آسمان تو پہلے بھی خبر آندیاں نے جی میں ہن محمد کو خبر آ گئی، اے خبر آئی ہے، وہی آئی اسمان تو خبر آئی، فلاں جگہ تے اٹھنی اڑی ہے اور رسی جاؤ لے آؤ اٹھنی، وہی آتی ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ عالم الغیب نہیں ہے جو عالم الغیب زمین پر خبر دینا چاہے جبریل کو نازل کر کے محمد پاک کے پاس بھیجتا ہے، آپ وہی سنتے ہیں اور امت کو بیان کرتے ہیں، آپ عالم الغیب نہیں ہے۔ یہی عقیدہ امام ابن کثیر نے بیان کیا، علماء اہل سنت کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے، ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہوگا اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اس علم میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اشہد ان